الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد 12واں چپٹر الدرس الثانی عشر. میں اس کو ایک بار پڑھ دیتا ہوں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر دوبارہ پڑھیں گے، اس میں فرق آپ دیکھ لیں گے. حامد ماذا تفعلین یا ام احمد؟ ام احمد ابحث عن الدواء الذي اخذته من المستشفى امس. حامد هو على المكتب في غرفتي. كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم احسن. ام احمد نعم انا اليوم احسن والحمد لله. حامد متى تذهبين الى المستشفى؟ ام احمد ساذهب بعد ساعة ان شاء الله. حامد مع من تذهبين؟ ام احمد ساذهب مع احمد. حامد اتعرفين الطبيبة التي ذهبت اليها امس؟ ام احمد نعم اعرفها، اسمها الدكتورة سعاد، يقولون انها احسن طبيبة في المستشفى. حامد ماذا تفعلون يا ابنائي؟ الابناء نكتب الواجبات. حامد اتفهمون الدروس جيدا؟ الابناء نعم نفهمها جيدا والحمد لله. حامد أي سورة تحفظون الآن؟ أحمد أما أنا فأحفظ سورة الملك، وأما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. حامد وماذا تفعلن أنتن يا بناتي؟ البنات نحن الآن نلعب. حامد أفي وقت العمل تلعبن؟ متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات؟ البنات نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. حامد أحسنتن يا بناتي، هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. متى تذهبن لزيارة خالتكن؟ أتعرفن أنها مريضة؟ البنات نعم نعرف ذلك، شفاها الله، سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. حامد يا أحمد أتعرف متى يرجع الجيران من مكة؟ أحمد قال لي يوسف إننا سنرجع في الأسبوع القادم، أظن أنهم سيرجعون يوم السبت إن شاء الله. تو یہاں یہ چپٹر مکمل ہوتا ہے. اب آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف. حامد کہتا ہے ماذا تفعلین یا ام احمد؟ تفعلین، اب دیکھیں ایک مؤنث سے اگر آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی فیمیل ہے تو اس کے لیے ہم نے تفعلین کہنا ہے. تفعلین، تذهبین، تبحثین، تقولین، تو اس طرح کا یہ صیغہ ہوگا. تفعلین، تفعلو ہوتا ہے، تفعل، اس کے آخر میں یا اور نون لگ جائے گا. تفعلین تو یہ واحد کا صیغہ ہے، مؤنث واحد کے لیے تفعلین. ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہیں؟ جو جمع ہوگا، جو جمع سامنے مؤنث بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کو تفعلین نہیں کہنا، تفعل نہ کہنا. یا درمیان سے اڑ جائے گا اور نون سے پہلے جو لام ہے اس کے اوپر سکون آ جائے گا. تفعلن. جب واحد مؤنث ہوگی تو تفعلین، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، دو چیزیں اس میں تقریباً. ماذا تفعلین یا ام احمد، ماذا کیا تفعلین آپ کر رہی ہیں یا ام احمد. یہ بھی آپ کو یا کا بتایا تھا. یا کے بعد اگر مرکب آ جاتا ہے مضاف مضاف الیہ تو جو مضاف ہے پہلا جو لفظ ہے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جاتی ہے. یا ام احمد، اور احمد پھر ممنوع من الصرف ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، تو زیر کی جگہ بھی زبر آتی ہے. اصل میں احمدی ہونا چاہیے تھا لیکن وہ آ نہیں سکتا تو وہ احمد آ گیا. یا ام احمد، اے ام احمد، اے احمد کی امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ حامد کہہ رہا ہے. ام احمد، اب احمد کی امی کہتی ہیں ابحثو، میں ڈھونڈ رہی ہوں. اچھا جب وہ اپنے بارے میں مؤنث بتائے گی تو وہ بھی ابحثو ہی کہے گی، مذکر بھی ابحثو کہے گا. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. میں ڈھونڈ رہی ہوں عن الدوائی، دوا کو ڈھونڈ رہی ہوں. اچھا ابحثو کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ بحثا یبحثو کے بعد عن آئے گا. ابحث عن الدوائی، میں دوا ڈھونڈ رہی ہوں. الذی جو، دوا الذی جو، اخذتہ جو میں نے لی تھی. اچھا دوا کے بعد الذی آیا، یعنی دوا کی وضاحت کے بارے میں کہ کون سی دوا. الذی جو، اخذتہ میں نے اٹھائی تھی. اخذ اٹھائی، تو میں نے ہو اسے، یعنی ہو سے مراد دوائی، یعنی الذی اخذتہ جو میں نے اٹھائی تھی. من المستشفى ہاسپٹل سے، امس کل، یعنی گزرے ہوئے کل. ابحث عن الدواء الذي اخذته من المستشفى امس، میں اس دوا ڈھونڈ رہی ہوں جو میں نے ہاسپٹل سے کل اٹھائی تھی یا لی تھی. حامد ابھی پوچھتا ہے ہوا وہ یعنی دوا. علی المکتب، المکتب کا مطلب میز بھی ہوتا ہے.
کہ وہ علی المکتب، وہ میز پر ہے، فی غرفتی، میرے کمرے میں، وہ میرے کمرے میں میز پر ہے۔ اچھا، اب وہ حامد جو ہے اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کیف حالک الیوم، کیف کیسا ہے، حال کا آپ کی، بلکہ ادھر مؤنث ہے تو کی ہوگا، کیف حالکی آپ کا حال کیسا ہے، الیوم آج، لعلک شاید کہ آپ، لعلکی بلکہ ہوگا کیونکہ مؤنث کے متعلق پوچھ رہے ہیں، لعلکی شاید کہ آپ، الیوم آج، احسن بہتر ہیں، آپ کا حال کیسا ہے آج، شاید کہ آپ بہتر ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ بہتر ہیں، لعلہ میں ترجیح ہوتی ہے تو آپ امید ہے کہ معنی اس میں کر سکتے ہیں۔ ام احمد کہتی ہیں نعم جی ہاں، انا میں، الیوم آج، احسن بہتر ہوں، والحمدللہ اور اللہ کے لیے ہی حمد ہے۔ حامد کہتا ہے متا کب تذهبین، وہی چیز دیکھیں، اب ایک مؤنث سے بات ہو رہی ہے، تفعلین آپ کیا کر رہی ہیں، اور ادھر تذهبین جا رہی ہیں، متا کب تذهبین آپ جا رہی ہیں، الی المستشفی ہاسپٹل کی طرف، تو یہ تذهبین واحد مؤنث کے لیے ہو گیا، تذهبین، تکتبین، تعملین، اسی طرح متا تذهبین الی المستشفی آپ بازار کب جا رہی ہیں۔ ام احمد کہتی ہیں ساذهب، وہ چیز جو شروع میں سین آتا ہے تو مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے فعل، میں جاؤں گی، بعد ساعت، ایک گھنٹے کے بعد، سا گھنٹے کو کہتے ہیں، ایک گھنٹے کے بعد، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ حامد کہتا ہے مع من تذهبین، مع یہ ساتھ کے معنی میں ہوتا ہے، من کس کے، یعنی کس کے ساتھ، تذهبین آپ جائیں گی۔ ام احمد کہتی ہیں، ام احمد ساذهب مع احمد، ساذهب میں جاؤں گی، مع احمد، احمد کے ساتھ، یعنی جو ان کا بیٹا ہے۔ حامد کہتا ہے کیا، تعریفین آپ جانتی ہیں، اب وہی چیز دیکھیں، تذهبین، تعریفین، اور اوپر کیا گزرا، تفعلین، اتعریفین کیا آپ جانتی ہیں، الطبیبۃ اس ڈاکٹر کو، التی جو، ذهبتی اچھا وہ خود ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، اتعریفین کیا آپ جاتی ہیں، الطبیبۃ اس ڈاکٹر کو، یعنی ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، اس کے آخر میں گول تا ہے اس لیے، التی پھر اسی لیے اس کی وضاحت کے لیے آگے التی آیا ہے، التی مؤنث کے لیے ہوتی ہے اسم موصول، کیا آپ جانتی ہیں اس ڈاکٹر کو، التی جو، ذهبتی، ذهب گئی، تھی آپ، الیہا اس کی طرف، امس کل، یعنی آپ اس ڈاکٹر کو جانتی ہیں جس کی طرف آپ کل گئی تھیں، اتعریفین الطبیبۃ التی ذهبتی آپ ان کی طرف گئی تھیں، الیہا امس۔ اچھا ام احمد کہتی ہے نعم اعرفها، اعرف وہی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا، ابحث جس طرح پہلے گزرا، تو اپنے بارے میں جب مؤنث بھی بتائے گی تو وہ اعرف، ابحث، اذهب یہی بتائے گی، تو وہ کہتی ہے اعرف، مذکر بھی یہی کہے گا، اعرف میں جانتا ہوں، ہا اسے، یعنی ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ہا اور الف، الطبیبہ کے متعلق بات ہو رہی ہے، میں اس ڈاکٹر کو جانتی ہوں، اسمہا اس ڈاکٹر کا نام ہے، الدکتورہ تھا، ڈاکٹر کو کہتے ہیں عربی میں الدکتور، اور اگر وہ لیڈی ڈاکٹر ہے تو الدکتورہ، اس کا نام ہے ڈاکٹر سعاد۔ یقولون کہتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں، انہا بے شک وہ، احسن سب سے اچھی، طبیبۃ ڈاکٹر ہے، فی المستشفی ہاسپٹل میں، نعم اعرفها اسمها الدکتورۃ سعاد، یقولون انہا احسن طبیبۃ فی المستشفی، جی ہاں ڈاکٹر سعاد ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں سب سے بہتر ڈاکٹر ہے، سب سے اچھی ڈاکٹر ہے۔ حامد کہتا ہے ماذا تفعلون یا ابنائی، اب وہ اپنی بیوی سے ہٹ کے اپنے بچوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں، ابنا ابن کی جمع، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اور ابنا بیٹوں، ابنائی اے میرے بیٹوں، ماذا کیا، تفعلون اب یہ جمع ہے، مذکر کی جمع ہے، تفعلون، تذهبون، تکتبون، یہ واو جب آ جاتا ہے درمیان میں تو یہ مذکر کی جمع ہوتی ہے، جمع مذکر سالم اس کو کہا جاتا ہے، ماذا خیر وہ اسم کے لیے ہوتا ہے، یہ فعل ہے، تفعلون، ماذا تفعلون یا ابنائی آپ کیا کر رہے ہیں اے میرے بیٹوں، جمع کی بات ہو رہی، اب بیٹے جو ہیں سارے کے سارے کہتے ہیں نکتبو، اب یہ چیز بھی اس میں واضح ہوگی کہ ایک بندہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے تو وہ کہے گا اکتبو میں لکھ رہا ہوں، اور جب جمع ہیں بہت سارے، وہ سارے کیا کہیں گے، نکتب ہم لکھ رہے ہیں۔
تو یہ بھی چیز ہوگی کہ سامنے ایک لڑکا ہے تو آپ کہیں گے تفعلوا، ماذا تفعلوا، آپ کیا کر رہے ہیں. اور اگر سامنے جمع ہے لڑکے تو آپ کہیں گے ماذا تفعلون، آپ کیا کر رہے ہیں سب. اچھا، وہ جواب آگے سے کیا دے گا؟ اگر ایک ہے تو وہ لڑکا کہے گا اکتب، میں لکھ رہا ہوں. اور اگر وہ جمع ہے وہ لڑکے بھی کہیں گے نکتب، ہم لکھ رہے ہیں. اب اسی طرح مؤنث کی بات ہے، سامنے ایک لڑکی ہے تو ہم کہیں گے ماذا تفعلین، یا آ جائے گی ایک کے لیے، ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہے گی اکتب. مؤنث بھی اکتب کہے گی اور مذکر بھی اکتب کہے گا. اچھا، اسی طرح جمع جب مؤنث بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم کہیں گے ماذا تفعلن، یا درمیان سے ہٹ جائے گی، ماذا تفعلن، آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہیں گی نکتب. جو اپنے بارے میں بتا رہی ہوں گی وہ واحد ہو یا جمع ہو، انہوں نے ایک جیسا صیغہ استعمال کرنا ہے، اکتب اور نکتب. نکتب الواجبات، ہم الواجبات کہتے ہیں ہوم ورکس، ہم اپنے ہوم ورکس لکھ رہی ہیں. حامد کہتا ہے کیا تفہمون، سمجھتے ہیں. دروس درس کی جمع ہے، یعنی آپ اپنے درس کو سمجھ رہی ہیں جیداً، اچھی طرح. خیر یہ مذکر کے متعلق بات ہو رہی ہے. اتفہمون الدروس جیداً، کہ اے بیٹوں کیا آپ اپنے دروس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. الابنا، بچے کہتے ہیں نعم، جی ہاں. نفہم، اچھا وہی چیز، نکتبو ہم لکھ رہے ہیں، اور ادھر نفہم ہم سمجھ رہے ہیں. ہاں، اب دروس جو ہے وہ جمع تھا نا، آپ کو میں نے بتایا جمع جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر سمجھی جاتی ہے. تو نفہم ہا آیا، اگر واحد ہوتا درس تو نفہم ہو ہوتا، ایک ہا، اور ہا کے بعد الف جو آ گئے یہ مؤنث کی علامت ہے. نفہم ہا، ہم ان دروس کو سمجھ رہے ہیں جیداً، اچھی طرح، الحمدللہ، اور اللہ کے لیے حمد ہے. اچھا، حامد ابھی پوچھتے ہیں ان سے ای سورتن، ای سورتن، کون سی صورت، تحفظون، آپ سب حفظ کر رہے ہیں الان ابھی، آپ کون سی صورت ابھی حفظ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، کیسے مبارک لوگ ہیں کہ ان کا جو درس ہے وہ بھی حفظ کا درس ہے. احمد کہتا ہے اما انا، اگر میری بات کریں تو انا میں، فاحفظ، تو میں حفظ کر رہا ہوں، سورۃ الملک، سورہ ملک، تو میں سورہ ملک حفظ کر رہا ہوں. اما ہاؤلا، اچھا ہاذا ایک کے لیے، ہاذا یہ، اور ہاؤلا یعنی جب جمع بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کے لیے کہا جائے گا ہاؤلا یہ. اور اگر بات کی جائے ان کی، یعنی دوسرے جو بھائی ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ان کی اگر بات کی جائے، فیحفظون، تو وہ حفظ کر رہے ہیں سورۃ القلم، وہ سورۃ القلم حفظ کر رہے ہیں. اب حامد اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وماذا، اور کیا، تفعلن، آپ کر رہی ہیں، انتن، آپ. اچھا، یہ انتن جو ہے یہ مزید تاکید کے لیے ہے. ماذا تفعلن، آپ کیا کر رہی ہیں، مذکر جمع تھے تو ہم نے کیا کہا تفعلون، ماذا تفعلون یا ابنائی. اور اب جو بنات کے بارے میں آیا، بچیوں کے بارے میں، تو تفعلن واحد جمع مؤنث جو ہے، جمع مؤنث، ان کے لیے تفعلن، اور ایک مؤنث ہے تو تفعلین، اور جمع مذکر ہے تو تفعلون، یہ یاد رکھنا آپ نے. وماذا تفعلن انتن یا بناتی، یہ تفعلن انتن، آپ، مذکر کے لیے انتم میم کے ساتھ، اور مؤنث کے لیے انتن نون کی تشدید کے ساتھ. وماذا تفعلن انتن یا بناتی، بنات بنت کی جمع ہے، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اور بنات بیٹیاں، تی بناتی میری بیٹیاں، اے میری بیٹیوں آپ کیا کر رہی ہو. تو بنات، البنات وہ کہتی ہیں بچیاں، نحن، ہم، الان، ابھی، نلعب، کھیل رہی ہیں. وہی چیز دیکھیں، جب وہ اپنے بارے میں جمع بتا رہی ہیں تو مؤنث بھی اور مذکر بھی کیا کہہ رہے ہیں، نلعب، نکتب، نبحث. تو شروع میں نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے. حامد کہتا ہے فی، کیا، فی وقت، اس وقت میں، یا فی وقت العمل، وقت العمل یعنی کام کے وقت میں، کام کے وقت میں، تلعبن، آپ کھیل رہی ہیں. اچھا وہی چیز، تفعلن تلعبن، آپ سب کھیل رہی ہیں، جمع مؤنث کے لیے تلعبن، اور اگر مذکر ہوتے تو تلعبون. تو تلعب، فی وقت العمل تلعبن، کیا آپ کام کے وقت کھیل رہی ہیں. متی تقرأن، تقرأن، متی کب، تقرأن آپ پڑھتی ہیں، وہی چیز، جمع ہوتا مذکر کا تقرؤون ہوتا واو کے ساتھ، اور ادھر جمع مؤنث ہے تو تقرأن.
اور اگر واحد مؤنث ہوتا تو تقرئین ہوتا. یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ چیزیں واضح ہو جائیں. تھوڑے سے یہ سیگے مشکل ہوتے ہیں سمجھنا. متى تقرأن الدروس، متى کب، تقرأنا آپ پڑھیں گی، الدروس سبق، ومتى اور کب، تکتبنا آپ لکھیں گی، الواجبات اپنے ہوم ورک. تو بچیاں کہتی ہیں نحن ہم، قرأنا ہم پڑھ چکی ہیں، دروس دروس ہم اپنے سبق پڑھ چکے ہیں، وکتبنا اور ہم لکھ چکے ہیں، الواجبات اپنے ہوم ورکس کو. الحمدللہ، اور اللہ کے لیے حمد ہے. تو حامد کہتا ہے احسنتن، وہی انتن، اور جب ان کے ساتھ ہم نے ان کو کہنا ہے تو ہم کہیں گے احسنتن، آپ سب نے بہت اچھا کام کیا، یا بناتی ہے میری بچیوں. احسنتن ہاکذا اسی طرح، تفعلو کرتی ہیں، تفعلو یعنی مؤنث کے بارے میں، التلمیذات یعنی شاگردیں، المجتہدات جو محنتی ہوتی ہیں، اس طرح محنتی شاگردیں کام کرتی ہیں. متى کب، تذهبنا آپ جائیں گی، وہی مؤنث جمع کے لیے، تذهبنا آپ جائیں گی، لزیارتی زیارت کے لیے، خالتی خالہ، کننا آپ کی، آپ سب کی جو خالہ ہے اس کی زیارت کے لیے اب کب جا رہی ہیں. اچھا، احسن تن یہ جب ماضی کے ساتھ آئے گا تو تن آئے گا، اور جب یہ ایسے مضاف الیہ کے طور پر آئے گا یا الگ آئے گا تو وہ آئے گا کن. آپ اپنی خالہ کی زیارت کے لیے کب جا رہی ہیں، خالتی کن. ومتى تذهبن لزیارتی خالتی کن، آپ اپنی خالہ کی زیارت کے لیے کب جا رہی ہیں. اتعرفنا کیا، تعرفنا آپ جانتی ہیں سب، انہا کہ بے شک وہ، یعنی اب ان کی خالہ، مریضۃ مریض ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مریض ہیں. تو بچیاں کہتی ہیں نعم نعرف ذلک، نعم جی ہاں ہمیں پتہ ہے، نعرف ذلک ہمیں معلوم ہے. شفاہ اللہ یہ دعائیہ کلمہ ہے، شفا دے، ہاں اسے، اللہ 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 انہیں شفا دے. سنذهب ہم جائیں گی، لزیارتها ابو خالہ مؤنث تھی اس لیے ہاں آیا، ہم ان کی زیارت کے لیے جائیں گی، هذا المساء اس شام کو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اب حامد کہتا ہے یا احمد، اب ایک بچے سے کو بلا کے کہتے ہیں یا احمد، اے احمد، کیا، تعرف آپ جانتے ہیں، متى کب، یرجع لوٹیں گے، الجیران جار کی جمع ہے جیران، جیران کہتے ہیں ہمسائے، آپ کو پتہ ہے کہ کب لوٹیں گے ہمسائے میں مکہ سے. احمد کہتا ہے قال کہا ہے، لی مجھے، یوسف یوسف نے، یعنی یوسف اس کا کوئی دوست ہوگا ہمسایوں میں سے، اننا کہ بے شک ہم، سنرجع لوٹیں گے سین کے آنے کی وجہ سے، فی الاسبوع القادم، القادم یعنی آنے والا، الاسبوع ہفتہ یعنی آنے والے ہفتے میں وہ واپس آئیں گے. اظن میں گمان کرتا ہوں، انہم کہ بے شک وہ، سیرجعون وہ آئیں گے سین کی وجہ سے وہ آئیں گے، یوم السبت ہفتے کے دن، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو احمد سے پوچھا حامد نے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمسائے ہمارے مکہ سے کب واپس لوٹیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف نے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے واپس آئیں گے، تو میرا گمان ہے کہ وہ ہفتے والے دن انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. تو یہ تھی تمرین. اب اس کو دوبارہ ذرا پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہے. اچھا، حامد کہتا ہے ماذا تفعلین یا ام احمد، ام احمد کہتی ابحث عن الدواء الذي اخذته من المستشفى امس. حامد هو على المكتب في غرفتي، كيف حالك اليوم، لعلك اليوم احسن. ام احمد نعم انا اليوم احسن والحمد لله. حامد متى تذهبين الى المستشفى. ام احمد ساذهب بعد ساعة ان شاء الله. حامد مع من تذهبين. ام احمد ساذهب مع احمد. حامد أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس. أم أحمد نعم أعرفها، اسمها الدكتورة سعاد، يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. حامد ماذا تفعلون يا أبنائي. الأبناء نكتب الواجبات. حامد أتفهمون الدروس جيدا. الأبناء نعم نفهمها جيدا والحمد لله. حامد
أي سورة تحفظون الآن؟ أحمد: أما أنا فأحفظ سورة الملك، وأما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. حامد: وماذا تفعلن أنتن يا بناتي؟ البنات: نعم نحن الآن نلعب. حامد: أفي وقت العمل تلعب؟ أفي وقت العمل تلعبن؟ متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات؟ البنات: نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. حامد: أحسنتن يا بناتي. هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. متى تذهبن لزيارة خالتكن؟ أتعرفن أنها مريضة؟ البنات: نعم، لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. حامد: يا أحمد، أتعرف متى يرجع الجيران من مكة؟ أحمد: قال لي يوسف إننا سنرجع في الأسبوع القادم، أظن أنهم سيرجعون يوم السبت إن شاء الله. تو یہ تھا چیپٹر. اب آتے ہیں انشاءاللہ اس کی تمرینات کی طرف.